بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر 1 چل رہا ہے جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ذات و صفات باری تعالی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ یکتا یعنی واحد اور ایک تسلیم کیا جائے۔ ان تینوں باتوں کا مطلب آگے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کو ذات میں واحد تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے، صفات میں یکتا تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے، اور صفات کے تقاضوں میں یکتا تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے اس میں کوئی بھی دوسرا فرد حصے دار نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہیں تو آپ نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ یا اولاد نہیں ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے باپ مان لیا یا اولاد مان لی تو ظاہر ہے آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ جیسا مان لیا، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ جی، آگے صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے، کاملہ یعنی مکمل، ناقص نہیں ہے بلکہ کامل ہو، ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں، کسی میں بھی موجود نہیں، ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع کا مطلب سننا، بصر کا مطلب دیکھنا، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ایک ہمارا علم ہے لیکن ہمارا علم ناقص ہے، ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت ناقص ہے، ایک ہمارا ارادہ ہے، ایک ہمارا سننا ہے، ایک ہمارا دیکھنا ہے، یہ ہماری صفات ہیں، لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات بنتی ہیں یہ چیزیں تو کامل ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام صفات میں یکتا اور بے مثل ہیں، کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صفات باری تعالیٰ میں یکتائی کا مفہوم۔ جی، اگلی بات ہے صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے۔ ٹھیک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم کیا ہے، یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مان لی کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہیں تو پھر صفات کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً اللہ کی صفت ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو اب اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے رزق مانگیں، کسی اور سے رزق نہ مانگیں۔ یہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم ہے کہ اللہ کو کیا مانے، یکتا مانے صفات کے تقاضوں میں۔ اسی طرح جتنی صفات ہیں اس میں آپ اس کے تقاضوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہٰذا دیکھیے اب توجہ سے سنیں یہ، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر قدرت والا، قدیر و علیم علم والا پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی عبادت و بندگی کریں یعنی، اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے صفات کے تقاضوں میں، ٹھیک ہے، شرک نہیں کر رہا۔ جی، آگے ہے شرک۔ ہمارے پاس کیا ٹاپک ہے؟ شرک۔ اب شرک جو ہے یہ توحید کا اپوزٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو توحید سمجھ میں آ گئی، اللہ کی ذات میں توحید، اللہ کی صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید، تو شرک آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے،
دیکھیں، عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، سب سے پہلا عقیدہ انسان کا توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ کیسے بعد کی پیداوار ہیں؟ دیکھیے، دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، پھیلنے لگے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا، ان کی بھی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں خوفناک ہیں۔ آگ بھی انسان کو خوف دلاتی ہے، سمندر سے بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، اور آندھی سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ڈر کر ان کو دیوتا بنا لیا، ٹھیک ہے، تو ان سب کے علیحدہ علیحدہ دیوتا گھڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ گائے سے ہمیں بہت نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اور دودھ سے کئی ساری چیزیں بنتی ہیں، ہل چلانے میں بیل جو ہے کام دیتا ہے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی، برائی بیان کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، بہت بھاری ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا، شرک کی بخشش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرک کا لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی ہیں حصے داری اور ساجے پن کے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور دین کی اصطلاح میں جب شرک کا لفظ بولا جاتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں شرک کا مفہوم یہ ہے، دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصے دار اور ساجی ٹھہرانا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل توحید کے الٹ اس کی تعریف ہو گئی۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا سبق اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔